السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 18 سورۃ المؤمنون، آیت نمبر 21، آیت نمبر 21۔ وَإِنَّ لَكُمْ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وإن لكم وَإِنَّ لَكُمْ في الأنعام فِي الْأَنْعَامِ لعبرة لَعِبْرَةً نسقيكم نُسْقِيكُم مما مِمَّا في بطونها فِي بُطُونِهَا ولكم وَلَكُمْ فيها فِيهَا منافع مَنَافِعُ كثيرة كَثِيرَةٌ ومنها وَمِنْهَا تأكلون تَأْكُلُونَ وعليها وَعَلَيْهَا وعلى الفلك وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون تُحْمَلُونَ وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون۔ کون سنائے گی؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون۔ وَإِنَّ نون مشدد ہے، غنہ کریں گے واو کو موٹا۔ وَإِنَّ لَكُمْ اظہار کے ساتھ اخفا نہیں کرنا۔ فِي الْأَنْعَامِ عین لعبرہ، رک جائیں تو نون تنوین جو آگے تا ہے اس کے اوپر دو زبریں ہیں، ان کو ختم کر کے تا کو ساکن کر کے بلکہ دو نقطے بھی اڑا دیں گے، ہاں کو ساکن کر دیں گے۔ لعبرہ، را کو موٹا ملا کے پڑھیں گے تو پھر یہاں ہوگا ادغام مع الغنہ۔ لعبرة نسقيكم، ایسے کر کے کم کے بعد میم مشدد ہے، غنہ کریں گے، پھر میم مشدد ہے، غنہ کر کے اور دوسری میم پر تھوڑا سا لمبا کریں گے، آگے الف ہے۔ مما فی بطونها بطونها طا ولکم فیہا، ہاں کو ایک الف کے برابر مد، منافع عین کثیرۃ، را کو موٹا اور آگے وہ مشدد ہے، غنہ کریں گے۔ ومنها تأکلون، جھٹکا دے کے پڑھیں گے۔ وعلیہا، ایک سیکنڈ کی مد۔ وعلی الفلک تحملون وَإِنَّ، اور بے شک، لکم تمہارے لیے، فی الانعام چوپائیوں میں، لعبرہ سمان عبرت ہے، سبحان اللہ۔ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس میں سے جو، فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، منافع ہیں، کثیرتن بہت زیادہ، ومنہا اور ان میں سے بعض کو، تأکلون تم کھاتے ہو، وعلیہا اور ان پر، وعلی الفلک اور کشتیوں پر، تحملون
تم سوار کیے جاتے ہو۔ میرے انتہائی قابل احترام ساتھیوں، 2 آیات ہیں ہمارے سامنے۔ ان آیات کو جب تک ہم سوچیں گے نہیں، غور نہیں کریں گے، سمجھ نہیں آئیں گے۔ صرف سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پانی کے ساتھ پیدا ہونے والی نباتات کا ذکر فرمایا، جس میں موت کے بعد زندگی کی دلیل اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی یاد دہانی تھی۔ اب موت کے بعد زندگی کا یقین دلانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اپنی نعمتوں اور قدرتوں کا احساس دلانے کے لیے نباتات سے اعلیٰ درجے کی جو زندگی والی مخلوق ہے اس کا اللہ نے یہاں ذکر فرمایا ہے، جو روح رکھنے والے چوپے ہیں۔ لعبرہ، یہ تنوین جو ہے یہاں تعظیم کے لیے ہے، بڑی عبرت۔ جانور دیکھ لیں، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ہرن ہے، یا اور بھی جتنے بھی حلال جانور ہیں یا غیر حلال ہیں، بہرحال حلال جانوروں کو لے لیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تمہیں سمجھ ہو، عقل ہو، اور تم اپنے اللہ کی پہچان کرنا چاہو، نافرمانی سے بچنا چاہو، اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے بچنا چاہو، تو بڑی عبرت ہے، سامان ہے تمہارے لیے۔ مگر تھوڑا سا سوچنا ہوگا کہ جانور میں سے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ جانور ذبح کرتے ہو، وہ اللہ جو پلاتے ہیں کوئی نظر آتا ہے؟ دیکھو جی، ایک طرف گوبر ہے، ایک طرف خون ہے، اور درمیان میں سے اللہ خالص دودھ، اور پیچھے ہم سورۃ نحل کے اندر پڑھا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ ہاں، اللہ اکبر۔ خون کو اللہ دودھ میں نہیں ملا تھا، کمال درجے کا اللہ وہ دودھ پیدا کرتے ہیں کہ وہ گوبر جو ہے اس کی بو تک اس دودھ میں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں خالصاً خالصاً، اور ایسا بہترین، عمدہ، بڑا لذیذ، جی پینے والے جو ہیں ان کو بڑا لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو اس گوبر اور خون کے درمیان دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ کبھی سوچا؟ وہ کارخانہ کس نے لگایا؟ اور پوچھو اپنے مولوی اور پیر سے، اور جس کو تم حاجت روا کبھی ذبح کرتے ہوئے کوئی دیکھا ہے؟ کوئی شاید نظر آئی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے ملا، کوئی مولوی پیر کہ یہ کہاں سے؟ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے کہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے اللہ نے خالص دودھ پلا دیا تم کو، اور پھر وہی بھینس، بکری، اونٹ جو بھی ہے وہ پیشاب کرتے ہوئے تم سے پوچھتا نہیں ہے، جب چاہے پیشاب کر لیتا ہے، جب چاہے گوبر کر لیتا ہے، مگر وہ دودھ جو ہے اس کو یوں نہیں بہا دیتا، اس کو تمہاری امانت سمجھتا ہے۔ جب تک کہ تو برتن لے کے اس کو تھنوں کو ہاتھ نہیں لگاتا اس وقت تک دودھ نہیں گرتا۔ دیکھ لو، اللہ فرماتے ہیں میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ اے میرے جانور، جب تک تجھے چارہ ڈالنے والا جو عارضی مالک ہے تیرے تھنوں کو ہاتھ نہ لگائے اس وقت تک دودھ کو نہیں گرانا۔ جس طرح تو پیشاب اپنی مرضی سے کر لیتا ہے، دودھ نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک ہے، تو عبرت ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے علاوہ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہا، ان کے پیٹوں میں سے، اللہ اکبر، ولکم، اور تمہارے لیے یہ سارے میں نے اتنے انتظامات کیے ہیں تو تمہارے لیے کیے ہیں۔ جانوروں کے پیٹ میں سے دودھ تمہارے لیے۔ آج کل موسم مچھلی کھانے کا ہے، اللہ پاک کسی کو توفیق دے دے کھلا دیں گے تو کتنا مزیدار کھانا ہے، تو یہ کون کھلاتا ہے؟ طاقت ہے کسی کے سمندر میں سے مچھلی کو پکڑ لے؟ اللہ نے تابع کر دیا، سبحان اللہ۔ منافع، ان میں منافع ہیں بہت زیادہ، کثیرہ، بہت زیادہ۔ جانوروں کا دودھ پیتے ہو، جانوروں کا گوشت کھاتے ہو، جانوروں کا چمڑا تمہارے کام آتا ہے، حتیٰ کہ جانور کا گوبر بھی وہ ضائع نہیں جاتا۔
اور اکثر ہمارے ملک پاکستان کے اندر کا بلکہ باہر جو ہے وہ کیا بولتے ہیں جس کو انگلش میں امپورٹ سب کیا بولتے ہیں، ہاں وہ ہوتا ہے یہ گوبر جو ہے اس کی تھاپیاں بنا کے، بالخصوص یہ جو علاقے ہیں سندھ کے علاقے کراچی کے، وہاں یہ تھاپیاں ہی بلتی ہیں، یہ گوبر ہی بلتا ہے ہاں جی۔ اور حتیٰ کہ بعض جانور مثلا اونٹنی ہیں، ان کا پیشاب جو ہے کئی بیماریوں کے لیے بھی شفا یابہ ہے ہاں جی۔ تو بہت سارے تمہارے لیے منافع ہیں۔ پھر اس کے علاوہ وعلیہا، اور ان میں سے جو ہے تم کیا کرتے ہو، بعض ایسے ہیں جن پر سواری بھی کرتے ہو۔ کسی کی طاقت میں ہے کہ وہ اونٹ یا ہاتھی پر سواری کر لے، اگر اللہ نہ کرنا دے، اتنا بڑا جانور طاقتور، دیکھ لیجئے وہ نکیل ڈالی ہوئی ہے، انسان اس پر سواری کرتا ہے، اور پھر وہ کیا ہے، وہ صحراؤں کا جہاز ہے ہاں جی۔ یہ اللہ نے کس لیے، تمہارے لیے وعلی الفلک، اور کشتیوں کو اللہ نے بنا دیا، ورنہ یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ پانی میں کشتی چلے اور ڈوبے نہیں، اور اتنے من اور ٹن وزن اٹھا کے وہ پانی میں چل رہی ہے۔ اور ہوائی جہاز کو دیکھ لیں، اور میں نے آپ کو پچھلے اسباق میں یہ عرض کیا تھا کہ پانی کا خاصہ ہے، جب اس میں کوئی وزنی چیز گرتی ہے تو وہ اس کو نیچے بٹھا لیتا ہے، مگر یہ جو بحری جہاز ہے آپ دیکھیں، خود اس کا اپنا وزن دیکھیں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے، جو آپ لوگوں نے بتایا سنا ہے کہ ٹنوں کے ٹن جو وزن ہوتا ہے، اور مال ہوتا ہے، سامان ہوتا ہے، انسان ہوتے ہیں، سب کو اٹھائے ہوئے وہ چل رہا ہے، اس کے سینے پر جا رہا ہے۔ تو یہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا جی۔ تو اتنی بڑی نعمتوں کے باوجود پھر بھی اگر کوئی اللہ کو نہ پہچانے، اللہ کی وہ معرفت حاصل نہ کر سکے، تو پھر بدقسمتی ہے اور کیا ہے۔ تو یہ وہ توحید ہے جو ہمارے سامنے اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو قرآن سمجھنے، سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق۔